السلام علیکم ویورز، میں ہوں تانیہ عابدی، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، نعت خان، شاعرہ، اینکر پرسن، سوشل اینڈ ویلفیئر ایکٹیوسٹ۔ تو آج جناب میری خوش قسمتی، میرے اسٹوڈیوز کی خوش قسمتی کہ آج ملک کے مایہ ناز نعت خان جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور روہی پہ ہم دونوں نے 5 سال مل کے ججمنٹ بھی کی ہے، تو ہمارا ایک وہاں کا بھی تعلق ہے۔ تو آج میری خوش قسمتی کہ میرے اپنے پرسنل براڈ کاسٹ میں جناب تشریف لائے ہیں منیر ہاشمی صاحب۔ بہت شکریہ جناب، آپ کا شکریہ کہ آپ میرے بلاوے پہ آ گئے۔ نہیں، آپ نے مجھے عزت بخشی بلایا، میرے لیے بڑا آنر کی بات ہے۔ میرے لیے بھی بہت آنر کی بات ہے۔ آپ جیسی عظیم شاعرہ، اچھی نعت لکھنے والی، اچھی بولنے والی، میری کئی نعتوں کو آپ نے ترنم کیا ہے، بالکل پڑھا دی، آپ نے میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ان کو پڑھا ہے۔ تو اچھا، آج میں کچھ ایسے سوال آپ سے کروں گی جو مجھے بھی نہیں پتا، حالانکہ ہم 5 سال روہی ٹی وی پہ ساتھ بیٹھے ہیں، 6 سال، تو لیکن وہ باتیں مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کو نعت خوانی کا شوق کس عمر سے ہوا؟ سر یہ سوال تو وہ ہے نا کہ جو الحمدللہ کوئی میرا سینکڑوں میرے انٹرویو ہوں گے، اس میں پہلے یہی پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا ماحول ہو، اچھا ماحول ہو، جس میں مذہبی رجحان ہو، تو پھر بچپن میں وہ بچوں کا ذہن اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مائل ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری والدہ کریم جو تھیں، انہوں نے جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، انہوں نے مجھے اس لائن پہ لگایا۔ ماشاءاللہ، وہ خود اچھا سنتی بھی تھی۔ اچھا، نعت خان تھی؟ نعت خان نہیں تھی، اچھا، لیکن نعتیں سنتی تھی؟ سنتی تھی، اور پھر مجھے انہوں نے گائیڈ لائن دینی اچھا کہ یہ نعت ایسے، اس کو ایسے پڑھیں، اچھا، اس کو ایسے لکھیں۔ یعنی کہ آپ کو پہلی جو تربیت ہے وہ ماں کی، ماں سے، میری ماں، ہاں، آپ کو اپنی ماں سے پہلے تربیت جی الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی استاد بنائے جب بڑے ہوئے؟ ہاں، اس کے بعد ایسا ہوا کہ استاد بنائے اپنے استاد، تھوڑا سا اللہ نے نام کیا نعت میں، محفلوں میں آنا جانا شروع ہوا۔ سب سے پہلے محفل آپ نے کس عمر میں پڑھی تھی؟ میرا خیال میری عمر تھی اس وقت کوئی محفل میں، یہ مائک ذرا قریب کر دیں جی، محفل میں یا کب سے میں نے اس کو شروع کیا؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بیسیکل میں 68 میں جی میں نے نعت خوانی کی رجحان ہو گیا، پھر 70 کے بعد ریگولر میں اللہ کا شکر ہے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، ریڈیو پاکستان پہ۔ اچھا، تو پھر محفلیں بہت آنی شروع ہو گئی۔ اچھا، ہاں، ریڈیو پاکستان سے پھر لوگوں کو پتہ چلا، اور پھر مجھے ایک بہت بڑی محفل ہوئی ملتان شہر کے، ایک قصبہ ہے یہاں قادر پورہ، جی جی، تو وہاں مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ بڑے مشائخان عظام تشریف لائے ہوئے تھے، بڑے علماء کرام، بڑے نعت خواں، ان میں حسان پاکستان، جن کا اس وقت سے لے کے اب تک پورے ورلڈ میں کوئی ثانی نہیں ہے، الحاج محمد علی، الحاج محمد اعظم چشتی صاحب، اعظم چشتی صاحب، بالکل بہت بڑا نام ہے نعت خوانی کی دنیا میں۔ ان کی انہوں نے مجھے سنا، بلایا، خود بٹھایا، مجھے فرمانے لگے کہ کہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں؟ کہ میں نے کہا حضور میں آپ ہی کو سیکھ رہا ہوں، آپ کو سنتا ہوں اور آپ سے کمنٹس لیتا ہوں۔ اس زمانے میں تو ریڈیو پہ سنتے ہوں گے آپ، ہاں، ریڈیو کا زمانہ تھا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، بہرحال انہوں نے پھر بڑی شفقت کی، میں باقاعدہ وہاں پھر ان کا شاگرد ہوا، تو پھر سلسلہ نکلتا چلتا رہا۔ اچھا، پھر آپ ان کا کلام بھی پڑھتے تھے؟ بے بہا۔ پھر ان کے بعد آدم چشتی صاحب کے کلام لکھے ہوئے بہت پڑھے میں نے۔ پھر الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کے ساتھ، وہ بھی ورلڈ کے نامور شاعر اور نعت خواں ہیں، جن کا ثانی الحمدللہ اب تک ان کا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو آج ہم سنیں گے ان کے کلام چھوٹے چھوٹے آپ سے کچھ، کیونکہ میں پیش کروں گا۔ اور ایک اور سی وہ نعت ہے جو مشہور زمانہ نعت ہے، جس کو آپ نے اپنی خوبصورت آواز دی اور وہ اس قدر مشہور ہوئی، اور وہاں سے پھر پتہ چلا کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ اصل بیسک میں میری ایک نعت دی تھی، وہ کسی کو شاید اب یاد ہو نہ ہو، جو پہلی نعت تھی ریڈیو پاکستان سے، سائم چشتی صاحب کی لکھی ہوئی تھی نعت۔ جی، بہت بڑے شاعر۔ طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے لو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے لو۔ یہ میرے خیال سن 1972 کی بات ہے۔ اس میں نے کمپوزیشن بھی الحمدللہ اپنی کی اور اسی کو میں نے پڑھا، پھر وہاں سے میری پذیر آئی ہوئی لوگوں میں۔ تو جو مجھے زیادہ عروج ملا جس نعت سے، تو وہ بڑا عالم میرے استاد گرامی عالم چشتی صاحب کی لکھی ہوئی نعت تھی،
مشخط آکاسا انسان مدینے میں رہے واہ واہ واہ، کیا بن بول کے رہے ہیں سرکار آپ کا نے اس کو مہمان۔ بہت خوبصورت طرز اور بہت پرسوز آواز میں اور آپ نے میرے کہا۔ لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اس کو پڑھنے سے کہ آج کا جو ناسخواں ہے جو اللہ کریم نے جن کو سروں کا بادشاہ بھی بنایا ہوا ہے ناسخوانوں کو، بڑے بڑے اچھے پڑھنے والے، وہ اس طرح کو پڑھتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اچھا آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں جو ینگسٹرز ہیں، جو بچے ہیں نعت خوان، تو ان میں وہ جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے یا ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، وہ طرزوں میں ایک تو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے نا وہ احترام کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک بات جو جس پہ ہم لوگ جب وہاں پہ بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ بات کرتے تھے کہ گانوں کی طرز پہ بیٹا آپ نعت نہ پڑھیں، گانوں کی طرز نہیں، آپ پرانی کسی نعت کی طرز اٹھا لیں۔ آپ بے شک پرانی طرزیں نعتوں کی بہت پڑھی ہیں، بے شمار پڑھی ہیں، میں بھی یہی بات کہتی ہوں کہ گانوں کی طرز پہ پلیز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ گانا ذہن میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک محبت اور جو ان کا ایک ذکر ہوتا ہے، وہ ذہن سے نکل کے گانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اصل اس میں بیچاروں نعت خان کا قصور نہیں ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، لیکن آج میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ میڈیا یہ نہیں سوچتا کہ ہم جو نعت کسی پڑھی ہوئی نعت خان کی پیش کر رہے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کا انداز سخن کیا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بات کرتی ہے، سوری، کہ اس کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اجر بنانے کا ذریعہ۔ جی ایسا تو یہ بغیر ایک انڈسٹری کا صنعت کا جو ہے نا درجہ رکھنے لگی ہے، وہ اس لیے کہ اس میں پبلک کا قصور ہے، نعت خوانوں کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں اگر میں کوئی گانا بھی ترجمہ پڑھوں گا، حالانکہ یہ میں وضاحت کرتا جاؤں، گانا بھی وہ ہے کہ وہ کسی راگ سے خالی نہیں ہے۔ ہاں راگ تو ظاہر نعت میں بھی اچھا نعت بھی جو ہے وہ کسی راگ سے خالی راگ سے نہیں ہے۔ خالی نہیں ہے، آپ کے رات بھی کر لیں گے تو اس کا بھی کسی نہ کسی سر سے تعلق ہوگا، تعلق ہو جائے، بالکل۔ لیکن اس کو ڈھالنا گانے میں اس کو مت ڈھالیں۔ آپ نعت کے انداز میں بھی ڈھال سکتے ہیں۔ یہی تو پھر نعت خواں کا کمال ہے کہ اللہ آپ کا اس شکر کو ہے نئی طرز دیں جی اور اس کو نعت کے انداز میں پڑھیں۔ جی نعت کے تھرو، چونکہ سبق ہم نے وہ راگ سے لینا ہے، راگ سے طرز ہم نے راگ سے ہی بنانی ہے، بالکل بالکل، اس کے بغیر طرز نہیں نہیں بنتی۔ ہاں بالکل بالکل تو پبلک کو میں یہ کہوں گا جی۔ کہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو بلائیں نہ بلائیں، ضرور بلائیں، لیکن ان کو تنبیہ کریں۔ جتنے گناہ گار ووٹ دیں پڑھنے سے اتنے سننے والے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ اللہ کریم کو خود پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک خود ان کا ذکر کرتی ہے۔ بالکل تو پھر اس کو ایسے احسن طریقے سے پیش کرنا چاہیے بالکل، کہ جو سننے والے سنیں اور اس پڑھنے میں والے ایک خود جذب کی مدینے کیفیت پاک ہو پہنچ جائے، جائیں، بالکل حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ بارگاہ میں پہنچ تو جائے۔ مقصد وہ ہے نعت کا۔ بالکل بالکل، جس نعت میں یہ جذب نہ ہو، یہ محبت نہ ہو، یہ خلوص نہ ہو، کہ انسان وہاں پہنچ جائے، کیونکہ جس نے نعت جو نہ ہے بھی نا دیکھا ہو اور وہ بذات خود، تصور میں وہاں پہنچ جائے۔ یہ نعت بذات خود ایک ایسا فن ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، فن ہے انسٹیٹیوٹ ہے، کہ جس میں کسی کی طرف اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ سیدھا سیدھا پڑھیں، سر دکھائیں، لے دکھائیں، سارا کچھ دکھائیں، بالکل لیکن جو حروف ہیں نعت شریف کے ہاں، وہ دبنے نہیں چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ خوبصورتی ہے۔ یہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ سر دکھائیں گے، سر دکھاتے جائیں گے اور نعت کے الفاظ دبا دیں گے تو وہ پھر بے ادبی میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اچھا میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ نعت خوانوں کی ذمہ داری ہے، سننے والے کو پتہ نہیں ہوتا، موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ نعت خوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ خود بھی اس پہ عمل کریں کہ وہ نعتوں کو گانوں کی طرزوں پہ نہ گائیں، جی تاکہ جو آگے والی نسل ہے وہ تو یوٹیوب پہ آج کل چل رہی ہے نا ہاں نسل جی، ہاں جی، ہماری، وہ تو ایسے وہیں سے سنتے ہیں نا، وہی سے۔ تو جب وہ یوٹیوب پہ سنتے ہیں کہ بڑے بڑے نعت خواں جو ہیں وہ اس طرز میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بیچارے بچے اسی طرح چل پڑتے ہیں۔ تو یہ اب میں تو ایک- سمجھتی ہوں کہ نہیں، یہ ایک- ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان طرزوں پہ نہ گائیں۔ لیکن مجھے یہ- نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آج تک اتنی نعتیں پڑھی ہیں، نئی بھی کمپوز کی ہیں، پرانی بھی پڑھی، لیکن میں نے آج تک ہاشمی صاحب کبھی گانے کی طرز پہ کوئی نعت نہیں پڑھی۔ میں نے آپ کی بھی سنی ہے، آپ نے بھی کبھی کوئی نعت جو ہے وہ گانے کی طرز پہ اگر نہیں کوئی پڑھی؟ آپ کو غزل ہاں یا نعت یا گانا پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، آپ سنتے ہیں ان کا بہر اچھا ہے، بہر اچھا، اس کو فالو کریں، لیکن فالو اس انداز سے کریں کہ اس کو چینج کر دیں، ٹھیک ہے، استائی کو چینج کر دیں، انترے کو چینج کر دیں، تاکہ اس کا جو مکمل ایک اثر ہے نا گانے کا وہ نعت میں نہ آئے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو
آپ کے بچوں میں کوئی ہے جس کو شوق الحمدللہ ہو میرے بچہ نعت خوانی بچے کا؟ میرا چھوٹا بچہ ہے وہ نصیر حسین ہاشمی، اچھا اچھا، نہایت عمدہ بہت اچھا، خصوص آواز اسی وہ بہت سی نعت پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو عزت عطا عزت فرمائے۔ عطا فرمایا بھی رہا ہے اور فرمائیں گے۔ اچھا وہ جاتے ہیں محفل میں؟ ہاں جی، کام جاتے ہیں نہیں کم کم۔ کام کر جاتے ہیں۔ چلیں اب ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اشعار عطا کیجیے نعت خوانی کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے۔ آپ جو جی، مجھے حکم دیں میں وہی میں تو چاہے ایک مصرع سنا دیں جو میری وہی مجھ خطا کار سا، ٹھیک ہے، میں وہی پیش کروں۔ حالانکہ یہ کافی اونچے سروں میں ہے، روزے میں یہ مجھے پتہ ہے مشکل ہوتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اسی طرح سوز برقرار رہے۔ اور یہ نعت شریف جو ہے جی الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہوا سن 1982 میں، پی ٹی وی لاہور سے اس کو ریکارڈنگ کروائی تھی، اور ایسی سرکار رضوان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں یہ مقبول بارگاہ ہوئی کہ سرکار نے پھر اتنا کرم فرمایا، اتنی مجھے عزت افزائی ملی دنیا میں اور اب بھی مل رہی ہے، پھر بار بار اپنے قدموں کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے۔ دیکھیں ناظرین، اس کو دو ابھی شعر سنے ہیں، لیکن ایک وقت کی ایک جسم میں ایک ایسی روحانیت آ گئی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قسم کی جب طرزیں ہوں، اس قسم سے محبت سے پڑھا جائے۔ اور آپ کا یہ جو پڑھتے تھے نا یہ مہمان، یہ میرے دماغ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اسی قافیے پہ میں نے پوری نعت لکھی جو مجھے روزے سے عطا ہوئی کہ آپ پہ وار دوں یہ جان مدینے والے، سبحان اللہ، آپ پہ وار دوں یہ جان مدینے والے، میں بنی آپ کی مہمان مدینے والے۔ یہ مہمان میرے دماغ میں کہیں موجود تھا کہ آپ سے جب یہ سنتی تھی نا تو یہ مہمان کا قافیہ میرے ذہن میں تھا، تو میں اسی قافیے کو لگایا اور میں بنی آپ کی مہمان مدینے والے۔ پھر جب وہ چونکہ سب اہل محبت ہیں، جب وہاں سے رخصتی ہوتی ہے الوداع سلام کر کے، تو پھر وہ بھی مقطع استاد صاحب نے کمال لکھا کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ وہاں سے آنے کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے ہاں جی ہاں، کہ دنیا میں دل ہی نہیں لگتا، دل چاہتا ہے ہم کیوں آگے واپس وہاں سے، یہی حال ہوتا ہے۔ بالکل
بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے آمین. اور آپ کا دیدار نصیب فرمائے. بہرحال میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے نہیں یہ تو کچھ وقت عطا کیا. آپ اگر نہیں آتے تو میں تو آپ سے ناراض ہو جاتی. نہیں نہیں میں ناراض ہونے نہیں دیتا. ناظرین ہم 5-6 سال ماشاء اللہ روہی ٹی وی پہ بیٹھے ہم دونوں ججمنٹ کرتے تھے اور نئے نئے بچے آتے تھے اور ہم ان کو سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے. ہمارے رمضان بہت اچھے گزرتے. تو میں نے اس سال اب ہم وہاں سے ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب نئے بچے آ رہے ہیں, نئے لوگوں کو وہاں بیٹھے ہم خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے. اور اب میں نے اس لیے سوچا کہ یہ رمضان کا مہینہ اسی سے سٹارٹ کروں گی تاکہ میرے رمضان اس سال بھی بہت اچھے گزریں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی اور میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو کو جو رن کرتے ہیں اور جو اس کے انجینئر ہیں وہ میرے ساتھ جن کا تعاون ہے ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان کا نام ضرور لوں گی. خضر حیات مون بہت بڑا نام ہے, شاعر ہیں اور نہ وہ آئی ٹی انجینئر ہیں اور وہ اسٹوڈیو آرٹسٹ ہیں, یعنی کہ یہاں پہ اس کو سارا مینٹین کرتے ہیں, اسٹوڈیو کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں. اور ان کے کلام سے دنیا نے بہت لوگوں نے عزت پائی ہے, بہت لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور بہت خوش اخلاق, مہربان, محبت کرنے والے ہیں. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میرا ان سے بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو چلانے میں جو ان کا جتنا میرا ہاتھ ہے نا, میں سامنے ہوں وہ بیک پہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی سپورٹ شامل حال رہے گی. ہاشمی صاحب ایک اور آپ ہمیں کوئی اچھی سی نعتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں لیکن جس میں ایسی وقت کی کیفیت ہو اور جسے سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں ایک ایسی نعت پیش کرتا ہوں جی جو ابھی کسی سے آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی. اچھا تو میں نظر کرتا ہوں صرف 1-2 اشعار. جی جی. اور یہ حقیقت ہے, جو اشعار لکھے گئے ہیں نا یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے. بالکل ہوں گے, بالکل ہوں گے. کیفیت کی شاعری ہے. کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. اور شعر ملاحظہ ہو. نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ, نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے ہوا بستہ. قسم ہے قبر میری میں اندھیرا ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. کبھی سوچا اکیڈمی بنائی کبھی بچوں کو سکھانے کے لیے؟ سر بڑی اکیڈمی بنائی تھی میں نے. اچھا ماشاء میں نے اللہ. پہلی اکیڈمی الحمدللہ اچھا ماشاء اللہ. میں نے سن 80 کے بعد بنائی تھی. اچھا 1980 میں. اچھا اچھا. پھر کافی عرصہ وہ چلتی رہی. اچھا بڑے بڑے اچھے شاگرد ہوں گے. بہت اللہ کا کرم ہے اور نامور پڑھنے والے لوگ ہیں. ماشاء اللہ. وہ میرے شاگردوں میں شمار ہے, اللہ ان کے اور عزت دے. وہ بھی انہوں نے کسی میرے شاگرد نے کسی بھی فلمی ہم کو
ٹچ بھی نہیں کیا. جس کو ایسا استاد مل جائے آپ جیسا وہ پھر کیوں بس اس یہ طرح کریں؟ ان کا کرم ہے, ان کا کرم یہ ان کی عنایت ہے بالکل. کہ رخ ان کا ادھر ہے, ورنہ میری کیا حیثیت, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں پڑھنے والے, میں تو کسی کے پاس آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ بس آپ پروگرام میں آنا جانا, کچھ تھوڑا سا میرا وہ باہر کا ٹور بن رہا ہے اچھا انگلینڈ کا, اچھا. تو انشاءاللہ میں امید ہے کہ صبح میں محرم شریف, سفر اور ربیع الاول شریف جو ہے نا یو کے میں میرا بسر ہوگا انشاءاللہ, اور حضور کی فکر میں ہوگا. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے. پچھلے دنوں بڑی اچھی محفل ہوئی ملتان شریف میں قلعہ کونے پہ, اچھا دربار حضرت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ پہ, اچھا. معراج شریف پہ. وہاں مجھے اہل محبت نے عمرے کا ٹکٹ بھی دیا, واہ واہ ماشاء اللہ. اور پھر ساتھ ساتھ میری وہاں تاج پوشی بھی نہیں, ہوئی. آپ ڈیزرو کرتے ہیں ماشاء یہ کرم ہے میرے, ایسا خاص طور اللہ. پہ, آپ نے ساری زندگی اپنی اسی میں گزاری, اور میرے شہر نے مجھے بہت محبت دی ہے. ویسے یہ تو بات ہے, اہل محبت ہے میرے ملتان کے والے. لوگ بہت اہل محبت ہیں اور محبتیں بانٹنے والے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کے آنے کا. بہت مہربانی.